حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے اور کچھ مزید نکات پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن وقت کی کمی کے سبب ہم ایسا نہیں کر پائے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق و فضل و کرم سے ہم اس بقیہ حصے کو مکمل کریں گے۔ لیکن اس وقت پوری دنیا میں فلسطین کے حوالے سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس لحاظ سے اپنے جو تاثرات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ میرے بھائیوں، فلسطین کے عوام کے اوپر جو تاریخ کا بدترین انتہائی وحشیانہ قسم کا ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، اس کی مثال تاریخ میں پیش کرنی بہت مشکل ہے۔ پوری امت مسلمہ اس وقت شدید اضطراب کا شکار ہے، خون کے آنسو ہو رہی ہے کہ خون کے آنسو ہو رہی ہے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی وہ کس طرح سے کافروں کے ظلم و ستم کا بے دریغی کے ساتھ شکار ہو رہے ہیں۔ معصوم بچوں کی، خواتین کی سب سے زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، نوجوان بھی مارے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا محض زبانی طور پر جو ہے رسمی طور پر کچھ کلمات کہہ دینے پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، اور مسلم جو ممالک ہیں ان کا حال بھی ان سے کوئی مختلف نہیں۔ ہمیں اس حوالے سے جو کردار ادا کرنا چاہیے، ہم اس کردار کو ادا کرنے سے قاصر ہوئے ہیں، بے بس ہونے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم ان تمام معاملات کا بنظر غائب جائزہ لیں تو فلسطین ہو، کشمیر ہو، شام ہو، عراق ہو، جہاں کہیں بھی، یا برما ہو، جہاں کہیں بھی آپ کو خون بہتا نظر آئے گا تو امت مسلمہ ہی کا خون بہتا نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو شاید ہی کسی دوسرے مذہب کے لوگ اس طرح بے دردی کے ساتھ گاجر مولی کی طرح کرتے نظر آئیں گے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ہم لوگ اس قدر مفروق الحال کیوں ہو چکے ہیں؟ ہم لوگ اس قدر بے بس و بے کس کیوں ہو چکے ہیں؟ ہم لوگ وہ گروہ ہیں جو پوری دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے مکمل طور پہ ان کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، اس کے قرآن کا، تمام الہامک بکس کا اقرار کرتے ہیں، روز قیامت کے اور دیگر تمام ایمانیات کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کا ہمارا دعویٰ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کس وجہ سے اس قدر بے بسی کا شکار ہیں؟ ہمارے بہن بھائی کیوں انتہائی ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں؟ تو اس کی اصل روٹ آف کاز یا بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب تک ہم اس بنیادی وجہ کو نہیں سمجھیں گے اور اس کو دور کرنے کے لیے بھرپور کوشش نہیں کریں گے، تب تک میرے بھائیوں یہ واقعات، یہ معاملات چلتے رہیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس بربریت کی، اس ظلم و ستم کی، اس جبر و تشدد کی، چاہے فلسطین میں ہو رہی ہے یا شام میں ہو رہی تھی
یا عراق میں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اندر سے ایمان کو بہت حد تک نکال رکھا ہے۔ عملی لحاظ سے ہم لوگ ایک امت نہیں رہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایک امت ہیں، ایک نبی تھے اور اس ایک نبی کے ہم امتی ہیں، ایک امت کی حیثیت سے۔ لیکن اس وقت آپ سب احباب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کتنے ہی زیادہ اپنے ہاں فرقے بنا رکھے ہیں، اور ان فرقوں کی حد تک اس قدر ہم محدود ہو چکے ہیں کہ ہمارے تمام در مفادات صرف فرقوں سے وابستہ ہیں۔ ہماری سوچ کا دائرہ کار فرقوں کی حدود سے باہر نہیں نکلتا۔ باقی فرقوں کے متعلق ہمارے جو تاثرات ہیں، ہمارے جو نظریات ہیں، اتنے مثبت نہیں ہیں۔ لہذا اس بے اتفاقی کی وجہ سے، بے اتحادی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہم پر شدید کرب اور آزمائش ٹوٹ رہی ہے۔ مزید میرے بھائیوں، اگر ہم لوگ دینی نقطہ نگاہ سے دیکھیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایمان بھی ہمارے اندر بہت کمزور، اعمال صالحہ بھی ہمارے اندر بہت کمزور، اخلاق حسنہ جو ہے وہ بھی ہمارے اندر بہت کمزور، تو ان تمام تر امور کی وجہ سے یقینی طور پر اللہ کی جو رحمت خصوصی طور پر نازل ہونی تھی، اس سے ہم لوگ محروم ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے خود کو دین سے دور رکھ کر اپنے آپ کو اس قسم کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر خود گرا دیا ہے۔ خود ہم ان کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے اندر ایمان پیدا کریں، اپنے اندر سے فرقہ واریت کو ختم کریں، علاقائی تعصبات سے بالا تر ہو کر ایک مسلمان ہونے کے ناطے سوچے، ایک امتی ہونے کے ناطے سوچے، تو اس صورت میں جو ہمارے اندر اتفاق پیدا ہوگا، اتحاد پیدا ہوگا، ایمان ہوگا، تو یقیناً اللہ کی رحمت پوری شد و مد کے ساتھ ہم پر نازل ہوگی، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ ضرور بالضرور اللہ تعالی ہم کو ایسی آزمائشوں سے سرخرو کرے گا۔ ہمیں غیروں کی جو استعماری قوتوں کی ریشہ دانیاں ہیں، ان کے جبر و تشدد ہے، ان سے بچنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ نہ صرف توفیق عطا کرے گا بلکہ ہم کو ایسی ہمت عطا کرے گا اتحاد کی برکت سے، ہمیں ایسی طاقت عطا کرے گا ایمان کی برکت سے، کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ الحمدللہ ان تمام جابر، ظالم اور تاریخ کے بدترین جو وحشی یہودی ہیں ان کے اوپر بھی غلبہ حاصل کر پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت سب سے زیادہ اس امر کی ہے کہ ہم مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور آئندہ ہر قسم کی بے ایمانی سے، ہر قسم کی بد عملی سے، ہر قسم کی فرقہ واریت سے، ہر قسم کے دیگر جتنے بھی ایسے معاملات جو اللہ اس کے رسول کو انتہائی ناپسند ہیں، ان سے دور ہونے کا وعدہ کر لے، تو ضرور بالضرور اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم نے دعائیں مانگنی ہے اپنے لیے، بالخصوص فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کو چاہیے کہ اپنے رب سے ہم گڑ گڑا کر معافی مانگے، اور مجموعی طور پر معافی مانگ کر اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں کہ واقعتاً اب ہم جو سے ہیں سچے مسلمان ہیں، سچے عاشق رسول ہیں، ہمارے اندر کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی اور دیگر جو خود غرضی پر مبنی مفادات ہے وہ نہیں ہے، ہمارا مفاد ایک ہے، ہم امت ایک ہے،
ہمارا رب ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہم ایک قوم ہیں، ایک ملت ہے۔ انشاءاللہ جب ایک ملت ہوگا ہم آگے بڑھیں گے تو کسی بڑے سے بڑے دشمن کی وہ چاہے تعداد میں جتنے مرضی زیادہ ہو، ان کے پاس جتنا مرضی ہیوی اسلحہ ہو، ٹیکنالوجی ہو، انشاءاللہ اس اتحاد کی بدولت، اس حکومت اپنا یونٹی کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو دشمنوں پر غالب کرے گا، اور یہی اس کا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر سچے دل سے معافی مانگ پائے، اور جو ہمیں ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی ہے اس کو کما حق کو ادا کرتے ہوئے ہم فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کر پائیں، اور آئندہ اس قسم کے جتنے چیلنج ہیں ان کا کسی اور سے مدد کو مانگتے ہیں۔ آپ حوصلے میں رہیں، ہم ان کے ساتھ نمٹ لیں۔ پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ وہ کون سا مسلمان ہے، وہ کون سا عاشق رسول ہے جو ایسی بات منہ سے نکالنا چاہے، ایسا عمل کرنا چاہے، ایسا عقیدہ یا نظریہ اختیار کرنا چاہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتا ہو؟ کوئی ایسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور پھر میرے بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اظہار کے بعد مزید تھوڑا سا جلال کے ساتھ فرمایا کہ انسان اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتا کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، وہ ایک نطفے سے بنا ہے، اور پھر وَإِذَا وَسِمٌ مُبِينٌ، پھر وہ ایسے بکواس کرتا ہے، اپنی حیثیت کو دیکھتا نہیں ہے کہ کس بنیاد کے اوپر انسان بنا، اور پھر کہتا ہے اللہ میری مدد ہی کرے گا۔ پھر سورہ حج کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے مکان کی بلندی پہ یا چھت پہ کھڑا ہو کر اپنے گلے میں رسی ڈال دے اور لٹک جائے، تو اندازہ لگائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس قدر جلال کے ساتھ اس بات کی نفی کر دے کہ کوئی شخص اگر اللہ کو مددگار نہیں سمجھتا تو اس کو چاہیے کہ اپنے سر اپنے گلے میں رسی لٹکا کر لٹک جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز اس بات کو برداشت نہیں کرتے، اس کے پیارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی جائے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، میں مختصر سنا دیتا ہوں، مسلم شریف میں یہ روایت آئی ہے اور دیگر کچھ حدیث کی کتب میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں میں سے ایک بچہ تھا جو بعد میں اوپر ایمان لایا، لیکن اس ٹائم تک جب اس کی بادشاہ نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ کافر تھا۔ تو بادشاہ، آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتایا تھا، ایک جادوگر دوست کی مدد سے بادشاہت کرتا تھا۔ بچے نے جب بادشاہ کے کہنے پر جادو سیکھنا شروع کیا تو اس وقت جب اس کے پاس جایا کرتا تھا تو راستے میں ایک بہت ہی شریف النفس انسان کو وہ دیکھا کرتا تھا جو بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو دین سمجھا رہا ہے، کچھ بیمار ہیں تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے ذریعے سے جو اس نے کچھ اللہ کے کلام سیکھے ہوئے تھے، جو دم سیکھے ہوئے تھے وہ کرتا ہے، تو اس کو وہ شخص بہت معقول لگتا تھا اور اس نے اس کے پاس ہی جانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اس کو منع کیا کہ تمہیں بادشاہ نے اس جادوگر کے پاس بھیجا ہے، اس کے پاس نہیں بھیجا، لہذا تم اس کے پاس مت جاؤ۔ بچے نے جاتا رہا لیکن اس کے دل میں شک ہوتا رہا کہ مجھے بڑے لوگ منع کرتے ہیں کہ جادوگر کے پاس جاؤ، اس کے پاس مت جاؤ، ہو سکتا ہے ان کی بات ٹھیک ہو۔ اور ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کس طرح سے بچے کے دل میں یہ یقین پیدا ہوا تھا کہ وہ جادوگر غلط ہے اور بچہ وہ جو آدمی ہے وہ صحیح ہے۔ اختصار کی وجہ سے ہم اس واقعے کو سر پہ نظر کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پھر ایسے ہوتا ہے کہ اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا جس کو نظر کی پرابلم ہو جاتی ہے اور وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اس بچے سے کہتا ہے اس وزیر کو اس جادوگر کے پاس لے کر جاؤ
وہ اس کو کوئی جنتر منتر پڑے گا تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے اس کی نظر بحال ہو جائے، تم اس کے پاس لے جاؤ۔ بچہ اس وزیر کو اسی نیک شخص کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ نیک شخص اس کو کہتا ہے کہ اگر تم مان لو اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی ہماری مدد کرتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، باقی انبیاء علیہ السلام بھی، تو میں تمہیں دم کر دوں گا۔ پہلے تو وزیر نہیں مانا، لیکن جب اس کو مان گیا تو اس نے اس کو دم کیا تو اس کی نظر بحال ہو گئی۔ وزیر بہت خوش ہوا، وہ مسلمان ہو گیا اور بچے کے ساتھ دوبارہ محل چلا گیا۔ تو جب بادشاہ نے دیکھا اس کی نظر ٹھیک ہو گئی تو بہت خوش ہوا۔ والا اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا تم جادوگر کے پاس جاؤ گے تو تمہاری نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ وزیر نے کہا بالکل نہیں، میں تو جادوگر کے پاس مجھے بچہ لے کر ہی نہیں گیا۔ اس نے کہا کس کے پاس لے کر گیا؟ فلاں شخص کے پاس لے کر گیا، جو اس نے مجھے دم کیا ہے تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اب تو میں اللہ پر ایمان بھی لے آیا ہوں، وہی میرا معبود ہے، وہی میرا مددگار ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو پھر میرے بھائیوں اس شخص بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم فوری طور پر اس عقیدے کو چھوڑ دو، نہیں تو میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ اس نے کہا میں قتل ہو جاؤں گا لیکن یہ عقیدہ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس وزیر کو قتل کرا دیا، وزیر بیچارہ قتل ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے اس بچے کے متعلق جب وہ جان گیا کہ یہ بچہ اصل میں اس تمام تر عمل کا ذمہ دار ہے، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بچے کو بھی قتل کروا دے گا۔ اس نے اپنے فوجیوں کو بلایا اور کہا کہ اس بچے کو ریاست کا جو سب سے اونچا پہاڑ ہے وہاں لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اس کو وہاں سے نیچے گرا دینا زور سے، تو یہ مر جائے گا تو میری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ فوجی ڈھیر سارے اس بچے کو لے گئے اور جو ہی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو بچے نے کہا یا اللہ مدد، ساتھ ہی ایک ایسا زلزلہ آیا، سب فوجی اس چوٹی سے نیچے گر کے، بچہ محفوظ رہا اور وہ نیچے اتر کر واپس محل میں پہنچ گیا۔ اور اس نے بادشاہ سے کہا دیکھو بھائی تم مجھے مروانے لگے تھے، تمہارے بندے سارے نیچے گر گئے ہیں اس چوٹی سے اور مر گئے ہیں اور میں بچ گیا ہوں اللہ کی مدد سے۔ بادشاہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس بہت بڑی فوج ہے۔ چنانچہ اس نے پھر فوجی کو بلایا، اسے کہا کہ اس کو لے جاؤ دریا میں جہاں سب سے زیادہ گہرا پانی ہو، وہاں اس کو ڈبو دو۔ فوجی اس کو لے گئے، کشتی پہ بٹھایا اور جہاں سب سے زیادہ گہرا پانی تھا وہاں جب لے کر گئے تو جب اس کو ڈبونے لگے تو بچے نے کہا یا اللہ مدد، ساتھ ہی ایک عجیب سی لہر پیدا ہوئی، اس کے نتیجے میں سارے کے سارے فوجی الٹ کر دریا کے اندر ڈوب گئے، بچہ محفوظ بیٹھا رہا کشتی پر، اور پھر وہ واپس کنارے پہ آ گیا۔ پھر بادشاہ سے کہتا ہے دیکھو بھائی میں بچ گیا ہوں اللہ کی مدد سے، تمہارے سارے فوجی ڈوب گئے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بہت بڑی مسئلہ بن گیا میرے لیے۔ اس نے جب بچے نے دیکھا کہ بادشاہ پریشان ہو گیا تو اس نے کہا ایسے کرو کل تم تمام اپنے فوجی کو بلاؤ، تمام بستی کے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو بلاؤ، میں ان سب کے سامنے تمہیں طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے میں مر سکتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن تمام بستی کے لوگ جمع ہو کے، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، اور بچہ بھی آ گیا، فوجی بھی آ گئے۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں بھائی تم نے وعدہ کیا تھا، مجھے طریقہ بتاؤ گے کہ کیسے تم مرو گے؟ تو اس نے کہا بس اپنے اس بندے سے کہو جو مجھے تیر مارنا چاہتا ہے، اس سے کہو کہ میں اس بچے کا جو رب ہے ایک اللہ، اس کے نام سے اس بچے کو تیر مارتا ہوں، تو دیکھنا مجھے تیر لگ جائے گا۔ چنانچہ فوجی بادشاہ نے حکم دیا ایسے ہی بولو۔ فوجی نے یہی بولا کہ اس بچے کا جو رب اللہ ہے اس کے نام سے میں تیر مارتا ہوں۔ وہ تیر سیدھا اس بچے کو لگا، بچہ شہید ہو گیا، بچہ شہید ہو، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مددگار واسوائے اللہ کے۔ میرے بھائیوں اب اس کے بعد مختصر سی بات رہ گئی ہے، قرآن پاک میں یہ واقعہ ذکر ہوا ہے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا تم لوگوں کی یہ جرت کہ میرے جیتے جی دوسرا کلمہ پڑھ لو، دوسرا عقیدہ اختیار کر لو۔ اس نے کہا میں تم سب کو جلا دوں گا۔ انہوں نے کہا تم جلا دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چنانچہ ان سب کے لیے خندقیں کھودی گئی، آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کیے گئے۔ جب خوب آگ بھڑک اٹھی تو بوڑھوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اس آگ کے کنارے بٹھا دیا گیا۔ اور آخری دفعہ بولا میں تم سب کو آخری موقع دیتا ہوں کہ ابھی کلمہ سے انکار کر دو، بچ جاؤ گے۔ سب نے بادشاہ کو زبان ہو کر کہا ہم نے جو کلمہ پڑھ لیا اس سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہمیں تم پھینک دو اس کے اندر۔ چنانچہ سب کو، بوڑھوں کو،
जवानों को, औरतों को, छोटे छोटे बच्चों को, वो बच्चे जो भी मां का दूध पी रहे थे, सबको उन्होंने धक्का देकर आग के अंदर फेंक दिया और सब जलकर खाकसर हो गए। लेकिन अपने ईमान से वो पीछे नहीं हटे। इसी चीज का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल बुरूज 30वें पारे में भी किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कसम आसमान की और बुर्ज की और क़यामत के दिन की और हाजिर करने वाले, हाजिर किए जाने वाले की, और मारे गए, कत्ल हो गए खंदकों वाले, जब उनके ऊपर आग के अलाव रोशन किए जा रहे थे, उसके किनारे वो बैठे थे और जो लोग उन पर जुल्म कर रहे थे वो सब ये तमाशा देख रहे थे। वो ये भूल गए थे कि एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़मीन और आसमान का मालिक वो देख रहा है। तो तुम लोगों की जालिमाना हरकतों को, तुम लोगों की बर्बरियत को, तुम लोगों की वहशत को किस तरह से तुम लोगों से अपने ईमान वालों का हिसाब लेगा। दोस्तों के सब बदतरीन गण में इससे भी 1000 गुना ज्यादा तुम्हें अरबों साल के लिए चलाता छोड़कर रखेगा। तो इस बात का पूरा सबूत कुरान पाक में मिला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको तौफीक अता फरमाए कि हम हर मसले पर, हर मौके पे सिर्फ अल्लाह से मदद मांगने वाले बन जाए और किसी और से मदद ना मांगे। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।